آپ اگر چاہتے ہیں کہ برائی چھوڑ دیں، برا راستہ چھوڑ دیں اور گناہ کا کام چھوڑ دیں، اور آپ یہ چاہتے ہوئے بھی کر نہیں پاتے، کئی مرتبہ آپ نے ارادہ کیا، اس کے باوجود آپ برا کام چھوڑ نہیں سکتے، بری عادات چھوڑ نہیں سکتے، تو جو دوست بری عادات چھوڑنا چاہتا ہے، گناہ کا راستہ چھوڑنا چاہتا ہے، اس کو ان 4 باتوں پر ضرور عمل کرنا چاہیے، اس کو ان 4 نصیحتوں کو ضرور اختیار کرنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہ ہر برے کام سے بچ جائے گا۔ اصل میں یہ 4 باتیں، 4 نصیحتیں ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ایک بہت اللہ کے ولی صوفی گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک مرید جو نوجوان تھے، ان کو یہ 4 نصیحتیں، 4 باتوں پر عمل کا حکم دیا۔ آپ کے پاس ایک مرید آیا، اس نے یہی شکایت کی کہ حضرت میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، بری عادت چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن چھوڑ نہیں پاتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں پھر مبتلا ہو جاتا ہوں، پھر چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں پھر اس میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ تو آپ نے اس اپنے مرید کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں کی طرف توجہ دلائی اور 4 نصیحتیں اس کو کہیں کہ ان پر تو عمل کرے گا تو تو گناہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ کیونکہ گناہ چھوڑنے کے لیے ایک ذہنی قوت انسان کے اندر ہونی چاہیے، جب ارادہ مضبوط ہو اور پھر سوچ مثبت ہو اور ان باتوں پر اگر بندہ غور کرے تو یقیناً گناہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے اپنے مرید کو کہا، سب سے پہلی بات آپ نے کہا کہ تم جب بھی گناہ کا ارادہ کرو تو اسی وقت یہ بھی ارادہ کرو کہ آج کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دوں گا۔ تو اس مرید نے کہا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کا رزق چھوڑ دوں، پھر میں کیسے زندہ رہوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ پھر سوچو کہ تم اللہ کا گناہ بھی کرو اور اس کا رزق بھی کھاؤ، اس سے بڑھ کر اور کیا بری بات ہو سکتی ہے؟ مرید نے کہا، حضرت دوسری کوئی نصیحت کریں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ دوسری نصیحت، دوسری بات یہ ہے کہ تم جب گناہ کا ارادہ کرو تو اس وقت یہ بھی ارادہ کرو کہ آج کے بعد میں اللہ کی زمین سے نکل جاؤں گا، کسی ایسی جگہ پر گناہ کروں گا جو اس زمین کی ارتھ یعنی یہ زمین کا حصہ نہیں ہوگا، میں زمین سے باہر نکل جاؤں گا۔ تو مرید نے کہا، حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں زمین سے باہر چلا جاؤں؟ تو حضرت نے کہا کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم خدا کا رزق بھی کھاؤ اور خدا کی زمین پر بھی رہو اور اللہ کی نافرمانی کرو اور ایسا کام کرو جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ تیسری بات یہ ہے کہ تم جب گناہ کا ارادہ کرو تو اس وقت یہ بھی ارادہ کرو کہ میں ایسی جگہ پر گناہ کروں گا جہاں مجھے اللہ نہ دیکھتا ہو اور اللہ کو میرے گناہ کا علم نہ ہو۔ تو مرید نے کہا، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ پر انسان کے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم انسان کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ ہر جگہ پر انسان کو دیکھتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جو اللہ سے اوجھل ہو، اللہ سے چھپا ہوا ہو، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چھپی چیز اس کے سامنے حاضر ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تم خدا کا رزق بھی کھاؤ، خدا کی زمین پر بھی رہو اور تم گناہ کرو اس حال میں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہو؟ آپ نے کہا کہ چوتھی بات کہ جب تم گناہ کا ارادہ کرو تو اس وقت یہ بھی ارادہ کرو کہ اگر میرے پاس ابھی موت آ گیا، موت کا فرشتہ آ گیا تو میں اس کو کہوں گا تھوڑی مجھے مہلت دے دے، ابھی چلا جا تاکہ میں کچھ نیک عمل کر لوں اور توبہ کر لوں۔ تو مرید نے کہا، حضرت یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ فرشتہ جب آ گیا تو وہ کسی کی نہیں سنے گا، جب وقت پورا ہو گیا تو موت آ جائے گی۔ تو آپ نے کہا ذرا سوچئے، اگر تم گناہ کر رہے ہو، تم ارادہ کرتے ہو گناہ کا، پھر سوچو اگر تم نے گناہ کر لیا، تم گناہ میں مبتلا رہے اور اس وقت اگر فرشتہ آ گیا تو ذرا سوچو کہ تمہاری موت کس حال میں ہوگی اور تمہاری ملاقات اللہ سے کس حال میں ہوگی اور پھر تمہارا حشر کیا ہوگا۔ تو مرید نے کہا، حضرت یہ 4 باتیں ایسی ہیں اگر میں پلے باندھ لوں، کوئی بھی باندھ لے تو یقیناً وہ ہر گناہ سے بچ سکتا ہے۔ تو ہر ایک مسلمان اگر یہ 4 چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لے، ان 4 چیزوں پر غور کرے، ان 4 چیزوں پر عمل کرے کہ جب بھی برائی کا ارادہ ہو تو اللہ کے رزق کی طرف متوجہ ہو کہ میں خدا کا رزق کھا رہا ہوں، اور اسی طرح پھر یہ سوچے کہ میں اللہ کی زمین پر ہوں، اسی طرح پھر یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر یہ بھی غور کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حال میں اگر گناہ ہو گیا اور اس حال میں اگر موت آ گئی تو پھر میرا کیا حشر ہو سکتا ہے۔
ہے، کیونکہ انسان کے لیے جو نا موت کا جو وقت مقرر ہے اس کا علم انسان کو نہیں ہے، کسی بھی وقت میں آ سکتا ہے۔ ممکن ہے بندہ خدا کو سجدے میں ہو اس وقت موت آ جائے، ممکن ہے بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہو اس وقت موت آ جائے۔ تو جب موت کا کوئی علم نہیں ہے، کسی بھی لمحہ آ سکتی ہے، تو ایسی صورت میں ہر انسان مسلمان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ میں ہر وقت اللہ کے ناراضگی والے کاموں سے بچتا رہوں، کہیں اس حال میں مجھے موت نہ آ جائے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو آپ ان 4 باتوں پر ضرور عمل کریں اور ان 4 باتوں کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں تک یہ اچھی باتیں پہنچیں اور لوگ ان پر عمل کریں اور برائی سے بچ جائیں۔